بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ 8 سالہ مامون اپنے گھر کے صحن میں بیٹھا اسکول کا کام دیکھنے میں مصروف تھا۔ اس سے 5 سال چھوٹی مائرہ قریب کھڑی انگوٹھا چوس رہی تھی۔ اچانک دروازے پر دستک ہوئی تو مامون نے باہر کی طرف دوڑ لگا دی۔ آج بھی وہ ہمیشہ کی طرح دروازے پر اسرار انکل کو دیکھ کر سہم گیا۔ اسے علم تھا کہ اسرار انکل روزانہ کی طرح اسے اور اس کی مما کو جلی کٹی سنائیں گے، اور وہی ہوا۔ اسرار صاحب خوب گرجے خوب برسے۔ ان کے واپس جاتے ہی مامون سہما ہوا اپنی ماں کے پاس چلا آیا۔ مما جی، اسرار انکل ہم سے روزانہ پیسے کیوں مانگنے آ جاتے ہیں؟ کیا ہمارے پاس ان کو دینے کے لیے بہت سارے پیسے نہیں ہیں؟ مامون نے معصومیت بھرے لہجے میں اپنی ماں سے سوال کیا تو ماں نے ایک سرد آہ بھر کر 6 ماہ کی گڑیا رانی کو چارپائی سے اٹھایا اور کرائے کے مکان پر نظر ڈال کر آنکھوں میں آنسو لیے کمرے میں چلی گئی۔ ننھا مامون یہ منظر دیکھ کر حسب معمول آج بھی افسردہ ہو گیا۔ مما جی، مجھے دودھ پینا ہے، 3 سالہ مائرہ نے اپنی توتلی زبان میں آواز لگائی۔ مامون کا ایک زوردار تمانچہ مائرہ کے گال پر لگا۔ مائرہ کی بچی، تجھے معلوم نہیں کہ ہمارے پاس دودھ نہیں ہے؟ مما نے تمہیں کتنی بار بولا ہے کہ ابا جان جب آئیں گے تو دودھ لے آئیں گے؟ مامون نے روتی ہوئی مائرہ کی طرف غصے کے ساتھ دیکھا اور پھر خود بھی آنکھوں میں آنسو بھر لایا۔ مگر بابا جان کو گئے ہوئے تو بہت دیر ہو چکی ہے، وہ واپس کیوں نہیں آ رہے؟ ننھی مائرہ نے قمیص کے دامن کے ساتھ اپنے آنسو پونچھتے ہوئے کہا تو مامون نے ہچکی لیتی ہوئی ننھی مائرہ کو اپنے ساتھ لگا لیا۔ پھر وہ خود بھی اس سوال پر گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ اعظم صاحب کو فوت ہوئے 10 ماہ کا عرصہ بیت چکا تھا۔ مامون، مائرہ اور 6 ماہ کی گڑیا رانی اپنی مما کے ساتھ کرائے کے مکان میں رہ رہے تھے۔ مائرہ ہمیشہ سوچتی رہتی کہ ان کے پاس دوسرے بچوں کی طرح آئس کریم اور کھلونے کیوں نہیں، لیکن مامون اب شاید ان چیزوں کو بھول چکا تھا۔ حالات نے چھوٹی عمر ہی میں اس کی سوچوں کا دھارا بدل ڈالا تھا۔ اب وہ بجلی کا بل، مکان کا کرایہ، گھر کا راشن اور اسی طرح کے دوسرے الفاظ سے آشنا ہو چکا تھا، لیکن ایک بات اس کے ننھے دماغ میں گردش کرتی رہتی تھی کہ اگر بابا جان مما کے کہنے کے مطابق کہیں گئے ہیں تو پھر مما روتی کیوں رہتی ہیں؟ یہی سوال اسے تنگ کرتا رہتا تھا۔ وہ اکثر اسی طرح کے سوالات میں الجھا رہتا تھا۔ مسجد کے خادم نے بجلی کے بل کے 2-3 تہہ لگائی اور اسے مسجد کے چندے والے باکس میں ڈال دیا۔ مامون قریب کھڑا یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ یہ ساری صورتحال دیکھ کر وہ ذرا بے چین سا ہو گیا۔ آخر بھاگ کر وہ خادم کے پاس آیا اور بولا، انکل، بجلی کا بل تو بازار میں دیا جاتا ہے، آپ نے یہاں کیوں ڈال دیا؟ بیٹا، یہ مسجد کا بل ہے اور مسجد اللہ کا گھر ہے، اللہ اپنے گھر کے بل کا انتظام خود ہی کر لے گا، ہم کمزور بندے بھلا کیا کر سکتے ہیں؟ مسجد کے خادم نے مسکرا کر جواب دیا۔ انکل، کیا اللہ تعالیٰ کے پاس بہت سے پیسے ہیں؟ مامون نے تجسس سے پوچھا تو خادم بابا مسکرا دیے اور بولے، ہاں بیٹا، اللہ کے پاس بہت زیادہ پیسے ہیں۔ اتنا کہہ کر بابا جی ایک جانب چل دیے۔ یہ بات سن کر مامون کچھ سوچ میں پڑ گیا اور پھر اس نے اپنے گھر کی جانب دوڑ لگا دی۔ گھر پہنچ کر اس نے اپنے اسکول بیگ سے کاپی پنسل نکال لی اور سب سے چھپ کر کچھ لکھنا شروع کر دیا۔ تحریر مکمل کرنے کے بعد اس نے کاغذ کو تہہ لگا کر اپنی جیب میں ڈالا اور مسجد کی جانب چل پڑا۔ اس مرتبہ جب مسجد کی انتظامیہ نے چندہ باکس کھولا تو اس میں بجلی کے بل کے علاوہ ایک عدد کاغذ کا ٹکڑا بھی موجود تھا۔ مسجد کمیٹی کے چیئرمین حاجی اللہ بخش صاحب نے بجلی کا بل اپنی جیب میں ڈالا اور کاغذ کا ٹکڑا کھول کر پڑھنے لگے۔ یہ ٹوٹی پھوٹی لکھائی میں لکھی ہوئی کوئی عبارت تھی، پیارے اللہ میاں کے نام، السلام علیکم۔ پیارے اللہ میاں، آپ کو تو معلوم ہی ہے کہ میں کتنا پریشان ہوں۔ اسرار انکل بہت گندے ہیں، وہ روزانہ ہمیں اور ہماری مما کو ڈانٹتے ہیں۔ ان کو یہ بھی نہیں پتا کہ ہمارے پاس کھانے پینے کا سامان لانے کو بھی کچھ نہیں ہے، لیکن وہ ہمیں گھر سے نکالنے کی دھمکی دیتے ہیں۔ ادھر مائرہ آئس کریم، دودھ اور بسکٹ مانگتی رہتی ہے، اسے مما ٹال دیتی ہیں، لیکن خود وہ روتی رہتی ہیں۔ میرے پیارے اللہ میاں، آپ تو بہت بڑے ہیں نا، بہت بڑے، اور آپ کے پاس تو بہت سے پیسے بھی ہوں گے نا، اور میری مما کہتی ہیں کہ آپ کو تو ہماری طرح کسی چیز کی ضرورت بھی نہیں ہوتی، پھر آپ اتنے زیادہ پیسوں کا کیا کریں گے؟ پیارے اللہ میاں، مجھے پیسوں کی شدید ضرورت ہے، میں اپنی مما کو روتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا۔
اگر اس دفعہ آپ اپنے گھر یعنی مسجد کا بل نہ دیں اور وہ پیسے مجھے ادھار دے دیں تب میرا کام بن سکتا ہے۔ میں وعدہ کرتا ہوں پیارے اللہ جی کہ بڑا ہو کر یہ رقم آپ کو ضرور واپس کر دوں گا۔ امی جان کہتی ہیں کہ ہمارے ابو جان بہت ساری چیزیں لینے گئے ہوئے ہیں لیکن ابھی تک نہیں لوٹے۔ مجھے سب پتہ چل گیا ہے۔ پیارے اللہ میاں آپ ہمیں ہی چیزیں دلا دیں، گھی، چینی، دودھ، مکان کے کرایہ کے لیے کچھ رقم، مما کے کپڑے اور سبزی وغیرہ۔ اور ہاں، چھوٹی گڑیا رانی بہت روتی ہے، اس کے لیے ایک چوسنی، مائرہ کے لیے آئس کریم اور میرے لیے اسکول کی فیس اور ہوم ورک کے لیے 2 کاپیاں۔ پیارے اللہ میاں انکار مت کرنا اور نہ ہی ابو جان کی طرح دیر لگانا ورنہ میں ناراض ہو جاؤں گا۔ بس اپنی مما کو خوش دیکھنا چاہتا ہوں۔ آپ کا دوست مامون اعظم۔ مسجد کمیٹی کے چیئرمین حاجی اللہ بخش نے جیسے ہی تحریر ختم کی تو ان کی آنکھوں میں آنسوؤں کا سیلاب امڑ آیا۔ وہ اس ٹوٹی پھوٹی تحریر کو بار بار پڑھ رہے تھے اور پڑھ پڑھ کر جھوم رہے تھے، ساتھ ساتھ وہ اپنے آپ کو بری طرح کوس بھی رہے تھے۔ پھر حاجی صاحب اسی وقت پرجوش انداز میں اٹھے اور مسجد سے باہر چل دیے۔ ان کا رخ نامعلوم منزل کی طرف تھا۔ اس تیزی سے مسجد سے نکلتے ہوئے دیکھ کر چند لوگ حیران رہ گئے تھے۔ جیسے ہی دروازے پر دستک ہوئی، حسب معمول بیچارہ مامون بری طرح سہم گیا۔ آج پھر وہ ڈانٹ اور جھڑکیاں سننے کے لیے تیار ہو چکا تھا۔ وہ خوف زدہ ہو کر دروازے کے قریب پہنچ گیا۔ پھر باہر قدم رکھتے ہی اس نے ایک الگ منظر دیکھا۔ ایک بابا جی 2-3 وزنی شاپر ہاتھ میں لیے کھڑے تھے۔ انہوں نے یہ شاپر دروازے کے اندر رکھے اور مامون کے سر پر شفقت سے ہاتھ رکھا۔ بابا جی یہ کیا اور کس کے لیے ہے؟ مامون نے حیران ہوتے ہوئے بے چینی سے سوال کیا۔ بیٹا کچھ چیزیں ہیں کھانے کی اور تمہاری کاپیاں ہیں۔ بابا جی کی آنکھوں میں نمی تھی، ان کے ہونٹ کپ کپا رہے تھے۔ لیکن یہ کس نے بھیجی ہیں؟ مامون کی آنکھوں میں مزید حیرانی اور چمک پیدا ہو گئی۔ اللہ میاں نے، حاجی اللہ بخش صاحب نے جواب دیا اور مامون کے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیرتے ہوئے ایک طرف چل دیے۔ مامون خوشی سے پاگل ہوا جا رہا تھا۔ اس نے اندر کی طرف دوڑ لگا دی اور ساری بات مما کو بتا دی۔ اس کی مما بھی حیرانی سے دوچار تھی اور قدرے خوش بھی۔ وہ اللہ کی طرف سے اس غیبی امداد پر اللہ کا شکر ادا کر رہی تھی۔ ادھر مائرہ اور مامون خوشی سے جھوم رہے تھے۔ اب دونوں نے آسمان کی جانب دیکھ کر ایک زبردست نعرہ لگایا، تھینک یو اللہ میاں۔ مزید اس طرح کے واقعات جاننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔